السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد اکرم۔ آؤ بات کرتے ہیں کہ اگلی نشست میں حاضر ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ آج کے مہمان جو ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں، میرا ان کا تعلق آرٹ سے ہی ہے۔ لاہور میں بیسڈ ہیں، آرٹ مینیجر کے طور پہ ان کا کام ہے، ایز اے شعبہ ان کا آرٹ مینیجر ہے۔ فاؤنڈر ہیں لٹل آرٹ کمپنی کے، لٹل آرٹ آرگنائزیشن ہے لاہور میں، جو کہ ہم ان سے جانیں گے کہ کیا وہ کرتی ہے۔ ان کی ایجوکیشن کا جو ہے آپ کو بتاتا چلیں کہ ڈیوس انسٹیٹیوٹ سے آرٹ مینجمنٹ میں ڈپلومہ کیا، کینیڈا سینٹر واشنگٹن ڈی سی میں، پھر ڈپلومہ ان انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فرام ایسٹ سائڈ انسٹیٹیوٹ نیو یارک سے انہوں نے ڈپلومہ کیا۔ 2013 میں ایشیا 21 فیلو رہے ود ایشیا سوسائٹی۔ ایکومین فیلو بھی رہے 2015 میں آرٹ تھنک ساؤتھ ایشیا فیلو رہے، اور 2018 میں EHF نیوزی لینڈ فیلو رہے۔ آج بطور ایز این کمیونیکیشن مینیجر کے طور پہ کام کیا، کیوریٹر کے طور پہ کام کیا، ایونٹ مینیجر، ڈائریکٹر۔ 2000 سے انہوں نے آرٹس ایجوکیٹر آف آرٹس اینڈ کلچر پروجیکٹس انہوں نے کیے، لٹل آرٹ آرگنائزیشن بنائی اور نیشنل انٹرنیشنل فیسٹیولز آرگنائز کیے، جس میں ڈیجیٹل میوزک ڈسٹریبیوشن کمپنی بھی انہوں نے ڈیولپ کی، اور بہت سارے انٹرنیشنل اور نیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا۔ اس میں برٹش کونسل کے ہیڈ کیا آرٹس ڈپارٹمنٹ کو، اور جس میں یونیسیف اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ بھی کام کیا۔ میرا ان کا تعلق آرٹ بیٹ دا لٹل آرٹ کا ایک پروجیکٹ تھا، جس میں بچوں کے لیے ہم نے ایک کولیبریشن کی، آرٹس کی کمپٹیشنز کروائے، ان کی ایگزیبیشنز کی، اور ان کو آرٹسٹ ریزیڈنسیز پرووائڈ کی۔ جانیں گے اور ویلکم کریں گے شعیب اقبال کو۔ السلام علیکم شعیب بھائی۔ وعلیکم السلام. Thank you very much Sajjad for such a wonderful introduction. تھینک یو آپ کے یہاں آج آنے کا، ہمارے اس پروگرام آؤ بات کرتے ہیں میں۔ شعیب بھائی سے ہم جانیں گے کہ کیا آرٹ سے لگاؤ تھا، جیسے ایجوکیشن آرٹ ایز اے ٹریننگ آرٹسٹ تو نہیں ہے، لیکن آرٹ کو مینیج کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک آرٹ ہے، اور آپ بھی ایک بہت بڑے فنکار ہیں۔ تو کہاں سے شروعات ہوئی، کیا سوچا کہ آرٹ میں آیا جائے، یا آرٹ کو ایز اے مینیجر ایک فیلڈ دیکھی جائے؟ آئی تھنک جب میں نے شروع کیا آرٹس انفارملی پڑھنا، تو اس وقت مجھے خیال نہیں تھا کہ اس کے اندر کوئی کیریئر بنا پاؤں گا یا اس کے اندر کوئی کیریئر ہوتا ہے۔ جب میں کالج میں تھا، اسکول میں تھا، تو کالج آنے کی تیاری ہو رہی تھی، اور میرا یہ خیال تھا کہ ہم جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس اس وقت نیا نیا تھا، دس از ارلی 2000، اور اس وقت تھا کہ جو گرافکس ہیں وہ جو بازار میں ہم دیکھتے تھے اس وقت، وہ لاٹری ٹکٹ نکلتے تھے، اور وہ جو نمبر سیریز کے چھپتے تھے، اور وہ جو بھی بازار کا کام ہوتا ہے پرنٹرز کرتے ہیں، تو اس وقت وہ بڑا گرافک ڈیزائن کا بیسک جو کام ہے کورل ڈرا اس وقت ہوتا تھا، آئی ریمبر 4 اور 5۔ سو اس وقت وہ دیکھا اور مجھے یہ لگا کہ اچھا یہ ڈیزائن کا کوئی کام ہے، اور یہ کوئی کمپیوٹر پہ ہوتا ہے، تو کمپیوٹر مجھے کرنا چاہیے۔ اینڈ آئی ڈونٹ نیو کہ جو اصل میں کمپیوٹر سائنس ہے وہ بیسیکلی سائنس ہے، اٹس ناٹ آرٹس ایز ان دا کنونشنل وے آف آرٹس، جو ڈیفینیشن ہے اس کی۔ تو میٹرک کے بعد میرا یہ، میں نے وہ وہاں آئی گریو اپ ان بھکھر ان ساؤتھ پنجاب، تو وہاں پہ میں جا کے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ ان کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ میرا لاہور میں ایڈمیشن ہو گیا FC کالج میں، اور میں نے کمپیوٹر سائنس میں، ہمارا شاید اس وقت پہلا بیچ تھا، اینڈ آئی واز لکی ٹو گیٹ ایڈمیشن ان دیٹ۔ میرا ICS ہو گیا اس وقت، اور آئی ریئلائزڈ کہ ICS کے اندر بھی وہ میتھس اور اسٹیٹس اور اکنامکس اور وہ سارا کچھ موجود تھا، کیلکولس تھا، خوفناک چیزیں جس سے بٹ اس وقت وہ کر گیا میں، بٹ آئی اسٹل واز ناٹ کلیئر کہ گریجویشن کے اندر جو ہے نا وہ بھی میں نے کمپیوٹر سائنس میں ہی کرنی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ڈیزائن آئے، کیونکہ یہ لوگ کمپیوٹر سائنس میں ڈیزائن بناتے ہیں۔ سو انکلینیشن تھی اس وقت اس ڈیزائن کی طرف،
یا لیکن اس وقت یہ کلیئرٹی نہیں تھی کہ آگے کرنا کیا ہے. اور ون پل ٹورڈز کمپیوٹر سائنس واز بیکاز اٹ واز پرسیوڈ ایز اے ویری نیو فیلڈ, اور اس وقت یہ خیال تھا کہ اچھا اس میں یہ نئی کوئی چیز آ گئی ہے کمپیوٹر اور وہ سارا کچھ, سو اس میں نوکریاں آسانی سے مل جائیں گی اور وہ سارا. تو میں پھر گریجویشن میں نے کر لی کمپیوٹر سائنس میں. ڈیورنگ بفور گریجویشن وین آئی واز اپلائنگ ٹو کالجز, اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ پروفیشنلی آرٹس جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں. اینڈ دس واز سم تھنگ وچ میں ٹوٹلی بلائنڈ تھا, مجھے کسی نے اس کیریئر چوائس کا بتایا ہی نہیں تھا کہ جی آپ کوئی پنجاب یونیورسٹی میں کوئی ہنر کدہ NCA جو بھی ادارے اس وقت تھے پنجاب میں اور لاہور میں, وہاں پہ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ آرٹ جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں. اور اس وقت مجھے یہ لگا کہ یہ بڑا مطلب میرے اپنے ساتھ ایک اٹ واز ناٹ جسٹ بٹ آن دی ادر ہینڈ اٹ واز آلسو بیکاز آئی کم فرام اے فیملی جہاں پہ اس پروفیشن کو کبھی کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا کہ جی یہ مطلب ہمارے محلے میں یا شہر میں کبھی نہیں سنا تھا کہ کسی نے آرٹ پڑھا. اینڈ دس واز دا ریزن وی نیور نیو. سو وہ کسی نہ کسی طرح گریجویشن ہو گئی. بٹ ڈیورنگ گریجویشن وین آئی واز ان لاہور, میں نے پھر یہاں پہ ایسی جو بیٹھکیں اور ایسے لوگ ڈھونڈنا شروع کر دیے نیچرلی. لائبریری جاتے تھے, ہمارا جو FC کالج میں اردو کے ٹیچر تھے باز تابر شاہ, آئی اسٹل ریممبر ہم, وہ خود شاعر تھے, ان کی کتابیں ہم نے کو پڑھ رکھی تھیں پہلے. تو آئی اسٹارٹیڈ ٹو میٹ پیپل ہو انڈرسٹوڈ واٹ آرٹ از اینڈ وہ سارا. سو آئی اینڈیڈ اپ واچنگ a play in Alhambra in a festival. تو وہاں سے پھر میرا ایک تھیٹر گروپ تھا پنجاب لوک رہس, وہاں ان سے رابطہ ہو گیا اور میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا. And I started to do theatre during my graduation years. And this is how I ended up exploring a field which was non-existent because of my social setting or exposure at that time. بٹ مجھے یہ لگا کہ اچھا میرا اصل انٹرسٹ اسی کے اندر ہے اور مجھے اسی کو ایکسپلور کرنا چاہیے. صحیح, بڑا لمبا اور بڑا مزیدار سفر رہا ہے آپ کا. آرٹ ایز این فیلڈ آپ نے بتایا کہ وہ تو ایک پتہ ہی نہیں تھا جیسے, لیکن جب آپ نے ایز اے یہ چوز کیا کہ مجھے اب اس میں ایز اے مینیجنگ, یا جب اب تھیٹر جب کرتے تو تھیٹر میں بھی بہت ساری فیلڈز آ جاتی ہیں کہ سیٹ ڈیزائننگ ہے, ایز اے پرفارمر ہے, ایز اے کانٹینٹ رائٹر ہے, وائی آرٹ مینجمنٹ؟ اس کے اندر بھی وہ بھی ایک ریولیوشن والا جرنی رہا. تھیٹر ہم کرتے رہے کانسٹنٹلی. جب میں گریجویٹ ہو گیا پھر بھی میں نے کنٹینیو کیا ایز اے والنٹیئر ود دا گروپ. بٹ اس وقت بھی ہمارا کیونکہ روزی روٹی کمانی بہت ضروری ہے ساتھ ساتھ, اور بڑی اٹس اے بیسک اسینشیل نیڈ دیٹ یو ہیو ٹو میٹ. تو اس وقت بھی میں نے کمپیوٹر سائنس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا کہ اچھا میں نے ساری زندگی یہی کرنا ہے. ایون تو اس وقت ہمیں کافی اچھی نوکریاں اور کئی کچھ آفر ہو رہا تھا, مارکیٹ میں نیا سارا کام تھا. آئی واز ان دا سیکنڈ بیچ ان کمپیوٹر سائنس گریجویشن ان کالج ایز ویل. تو بڑا نیا تھا سب کچھ. بٹ آئی ڈیڈ ون تھنگ کہ میں نے فل ٹائم نوکری نہیں کی, لیکن کنسلٹنسیز ہم کر لیتے تھے بیکاز میری بولنا کمیونیکیشن تھیٹر کی وجہ سے ذرا بہتر تھا. تو آئی واز ایبل ٹو ورک ود فیو کمپنیز جس میں جا کے نا ہم پچ کرتے تھے پروجیکٹ, اور وہ پروجیکٹ کسی اور نے کرنا ہے, وہ مل جاتا تھا تو اس میں سے وہ ہمیں کہتے تھے کہ جی آپ کی فیس ہے. اینڈ سو آئی واز ایبل ٹو بیکاز آئی واز ایبل ٹو اسپیک اے لینگویج ان فار کمپیوٹر سائنس ان ٹرمز آف سیلنگ اے پروجیکٹ. تو وہ کرتے رہے 2-3 سال. بٹ اس دوران پھر تھیٹر میں نے کنٹینیوسلی کیا. آئی واز آلسو 4-5 سال وچ مین دیر واز اراؤنڈ 2005-06. درمیان میں پھر جب مجھے پتہ چل گیا یہ کرتے ہوئے کہ اچھا ہم آرٹس جو ہے وہ پڑھ بھی سکتے ہیں, تو NCA میں اپلائی کیا. میں نے کہا چلے ماسٹرز NCA سے کرتے ہیں. تو NCA میں 2004-05 کے بیچ میں آئی اپلائیڈ اینڈ آئی گاٹ ایڈمیشن بیکاز وہاں پہ وہ کافی پورٹ فولیو یہ وہ کئی کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو آئی واز ریئلی ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. NCA جا کے ایک اور ابسرڈٹی وہاں شروع ہو گئی کہ جناب یہ ماسٹرز جب آپ کریں گے تو پھر ملٹی میڈیا آرٹس میں میرا ماسٹرز تھا پہلے سیمیسٹر میں, تو آپ اس کے بعد کیا کریں گے؟ اینڈ دیر واز نو کیریئر چوائسیز. وہ تھا کہ اچھا نیوز روم میں کام کریں گے, کوئی ایڈورٹائزنگ میں جائیں گے یا وہ سارا.
اینڈ دین اگین دیٹ واز ناٹ آرٹ فار می. مجھے لگا کہ یہ تو ایک اور ہی نئی کہانی شروع ہو گئی ہے. اینڈ سیکنڈلی آئی ریئلائز ناؤ, اس وقت اتنی اسٹرانگ ریئلائزیشن نہیں تھی شاید کہ وہ اٹ واز ویری ٹول فوکس. تو لگتا تھا کہ اچھا آپ فوٹو شاپ سیکھ رہے ہیں تو فوٹو شاپ تو میں کہیں بھی سیکھ سکتا ہوں, مجھے ماسٹرز کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ ایک تھرسٹ پوری نہیں ہو رہی تھی. I happened to towards the end of the first semester in NCA مجھے ایک تھیٹر فیسٹیول میں جانے کا موقع ملا وینکوور میں ان کینیڈا. It was called Earth Symposium. So it was a 15-day residency, you know, a lot of theatre makers, arts for social change, community theatre جو لوگ کرتے تھے ان کو بلایا ہوا تھا وہاں. جب میں وہاں گیا تو وہاں جا کے مجھے یہ احساس ہوا کہ اس کا جو ہورائزن ہے وہ کافی بڑا ہے اس کو کرنے کا. اور ون تھنگ آئی آلسو ریئلائز کہ ہماری جو پریکٹس میں پاکستان میں ہم کام کرتے تھے بیکاز اٹ واز اے والنٹیئر بیسڈ گروپ, تو ہماری ایڈ ہاک چل رہا ہوتا تھا کہ اچھا آپ یہ تھیٹر کر رہے ہیں تو یہ پلان کر لیتے ہیں 3 مہینے یہ کر لیں گے. مطلب اس میں کوئی ایک لانگ ٹرم پلان نہیں تھا کہ جناب یہ سال کریں گے تو کیا ہوگا, اگلے سال کیا کریں گے. یو نو دیر واز نو plan around in terms of reaching somewhere. جو کہ مجھے بادر کرتا تھا کہ آپ ہمیشہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ اچھا نئے لوگ جوڑ لیں. تھیٹر میں آپ کو 15-20 لوگ چاہیے کرنے کے لیے, ہم ہمیشہ بندے ڈھونڈ رہے ہیں کہ اچھا ایکٹر ہمیں مل جائے, پھر اچھا ایکٹر نہیں ملتا تو نئے ایکٹرز کو ٹرین کرنا ہے, پھر وہ پیسے اکٹھے کرنے ہیں اور وہ پیسے اکٹھے کر کے خرچ کر دینے ہیں اور پھر دوبارہ پیسے اکٹھے کرنے ہیں. So it was a cycle that was continuously happening and I was not comfortable with it. I was like اس کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے, organization has to be planned and whatever. تو یہ وہ اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اس کو آرٹس مینجمنٹ کہتے ہیں, بٹ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اس کا جو پوٹینشیل ہے اس پوری چیز کا اس کو ایمپلیفائی کیا جا سکتا ہے with better planning and this was arts management for me. اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے کرنا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے. سو آئی اینڈیڈ اپ ایکسپلورنگ کہ دنیا میں یہ کس طرح یہ پڑھایا کہاں جاتا ہے اور کدھر ہوتا ہے اینڈ آل دیٹ. تو آئی فاؤنڈ دس پروگرام وچ واز رن بائی کینیڈی سینٹر فار دی پرفارمنگ آرٹس ان DC, وچ از امیریکاز نیشنل پرفارمنگ آرٹس سینٹر. تو ان کا جو آرٹس مینجمنٹ کا پروگرام تھا, میں نے کہا یار یہ کوئی لگ رہا ہے کہ یہ کوئی پڑھاتے ہیں کہ یہ کیسے کرنا ہے, آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ, فنڈ ریزنگ, اسٹریٹجک پلاننگ, آل آف دیز تھنگس. اور دین آئی اپلائیڈ دیئر. اچھا مجھے کوئی ہوپ نہیں تھی کہ ہو جائے گا بیکاز اٹ واز ون آف دا موسٹ کمپیٹیٹیو ٹل ڈیٹ, ویری کمپیٹیٹیو پروگرام جس میں ہر سال 10 لوگ جاتے ہیں پوری دنیا سے اور وہ سارا. بٹ آئی اینڈیڈ اپ بینگ سلیکٹڈ فار دا پروگرام. آئی تھنک آئی واز ویری لکی. سو وہ کرنے کے بعد پھر تھوڑی سی اور سمجھ آئی کہ یہ جو سوال پیدا ہو رہے تھے پریکٹس میں جو کہ ایک اسکیل اپ کرنے کے لیے انا آرگنائزڈ آپ کو لگتی ہے, تو اس کے کچھ جواب ملنے شروع ہوئے. صحیح. تو کیا یہ بچپن سے یا کوئی آپ کی پرسنالٹی میں ایک مینجمنٹ آرگنائزڈ رہنے کی, کیونکہ اب جب سے آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے تو مینز آپ کو دیکھتا ہوں کہ یہ چیز بھی ایسی ہونی چاہیے, یہ بھی ایسی ہونی چاہیے, کیونکہ بہت سارے آرٹسٹ یا آرٹ کے لوگ نو ڈاؤٹ مینجڈ ہوتے ہیں لیکن جب وہ اپنے کام میں مگن ہوتے ہیں تو ساری چیزیں پلس مائنس بھی چل رہی ہیں. تو کیا وہ اندر ایک تربیت تھا, کیا تھا کہ جی چیزوں کو مینج کیا جا سکتا ہے اور اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ کوئی نو ڈاؤٹ اس ایسے اسپیشلائزیشن تو تھی نہیں. جب وہاں سے کر کے آئے اس کے بعد لٹل آرٹ, اس کے بعد آپ نے اس کا انیشیٹ کیا, تو وہ کیا تھا کہ ایک آرگنائزیشن بنائی جائے, کیا اس کا ویژن تھا؟ I think you're right when you're saying کہ جو آرٹسٹ پریکٹس کرتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی آرٹ ہے, فلم میکر فلم بناتا ہے, پینٹر پینٹ کرتا ہے, آپ خود اسکلپچر ہیں, اسکلپچر بناتے ہیں. So when you're creating that, you are possibly unable to think that how this art will end up in a market or end up towards the right audience. تو یہ جو سمجھ ہے وہ اس کے پیرالل چلتی ہے کہ آپ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ اچھا آپ جو فلم بنا رہے ہیں وہ فلم جو ہے وہ کون لوگ دیکھیں گے, کہاں چلے گی, فیسٹیول میں کیسے جائے گی, اس کو پروموٹ کیسے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, جو اس کا پورا ایک سائیکل ہے. سو میرا اس وقت جو انٹینشن تھی اس چیز کو کرنے کی
وہ تو بڑی کلیئر تھی کہ آئی ایکچولی اف آئی وانٹ ٹو میک اے کیریئر آؤٹ آف اٹ تو مجھے اس کو ایز این آرٹسٹ میں خود تھیٹر کر رہا ہوں یا میں خود ڈیزائن کر رہا ہوں, میں نے فوٹوگرافی بھی کی ہے کچھ عرصہ, آل آف دیز تھنگز آئی ایم ڈوئنگ ایز این آرٹسٹ ان ڈفرنٹ ویز. وہ بہت میں نے اچھا نہیں کیا یا وہ ایک الگ بات ہے کہ جس طریقے سے بھی آپ کرتے ہیں اپنی آرٹسٹک پریکٹس, بٹ دوسرا سائڈ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہاؤ یو ول بی ایبل ٹو گرو اسٹیپ بائی اسٹیپ, چاہے وہ آپ کی اپنی پریکٹس ہے یا آپ کسی اور آرٹسٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک آئی واز ریئلی ایکسائٹیڈ اباؤٹ دی سیکنڈ پارٹ. تو جب 2006 میں امریکہ گیا, اس سے ذرا پہلے کوانسیڈنٹلی آئی واز ورکنگ ود چلڈرن. پہلی دفعہ میرا ایکسپیرینس ہوا, کیونکہ پہلے ہماری جو پریکٹس تھی وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے ساتھ تھی. ہم خود اس وقت کالج یونیورسٹی سے باہر آئے تھے, تو وہ بڑا ایک ینگ گروپ تھا ہمارا اس وقت. بٹ پہلی دفعہ ایک اسکول میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا جہاں پہ میں نے بچوں کے ساتھ ایک تھیٹر ورک شاپ کی. صحیح. اور ایک بچہ اس میں سے ہم نے ایک ویک 2 ویک کے بعد وہ آیا, اس نے آ کے مجھے کہا جی کہ میں, بیکاز ہم سیٹرڈے سنڈے کو کرتے تھے ریہرسل. صحیح. تو اس نے کہا جی میں اپنے دوستوں کو بتایا کہ آئی اسپینڈ دا بیسٹ ویکینڈ اینڈ آئی ایم گوئنگ دیر اگین بیکاز یو نو یہ زبردست ہے. تو آئی اسٹل ریمبر دیٹ کامنٹ فرام دیٹ چائلڈ آئی تھنک. اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ ٹو تھنک کہ جو بچے ہیں ان کے لیے پاکستان میں یہ پورا ایک اسپیس خالی ہے اور اپرچونٹی کا جو میدان ہے. اور ایک اور فرسٹریشن اس کے اندر یہ تھی کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی اپنی ایک سوچ بہت حد تک پختہ ہو چکی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل سوچ ہے یا اپروچ کی سوچ ہے یا وہ, اور وہ اس وقت زیادہ تر آرٹ کالجز میں یا یونیورسٹیز میں پہنچنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچیو کر لیا, یو نو ہمیں سب پتہ ہے. تو وہ ایک جو بیہیویئر تھا وہ ہمیں اس وقت انسیٹلنگ تھا, وہ تنگ کرتا تھا کہ یار یو ہیو ٹو کویسچن یور سیلف, یور آرٹ پریکٹس, یور تھنکنگ, یور یو نو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ اینڈ سوشل انڈرسٹینڈنگ فار دا ریسٹ آف یور لائف. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک سوچ پہ آ کے آپ بن گئے کہ جناب اب میں بن گیا ہوں عقل کل وٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ. تو بچوں کا انہوں نے کہا جی ہمیں بتائیں, ہم ادھر ہیں اور ہم کھیل رہے ہیں اور ہم پرفارم کر رہے ہیں. سو اٹ واز ویری لبریٹنگ فار می ایٹ دیٹ ٹائم. تو دین آئی تھاٹ کہ اچھا اسکولوں کے اندر آرٹ نہیں ہوتا, اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ٹو ریئلائز کہ یہ ایک پورا ایک ایریا ہے. میں پھر آئی اینڈیڈ اپ پچنگ دس آئیڈیا ٹو اے ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, اینڈ آئی ٹولڈ دیم کہ جی آپ کا جو بی ایڈ کا کورس ہے یا ان سروس میں جو ٹیچرس ہیں ان کو ہم انٹیگریٹنگ آرٹس ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں. تو اس میں کچھ پروجیکٹس ہم نے کچھ چھوٹے چھوٹے ورک شاپ رنگ برنگی چیزیں ڈیزائن کی, اینڈ وی ور ایبل ٹو ڈو اٹ سکسیزفلی. So this was happening simultaneously. As an artist, I was looking at it from the arts, applied arts or arts and education perspective. That this is how we can engage children and young people in producing art, visual arts, theatre, film اور وہ. اور دوسرا جو ہے اس کا یہ ہے کہ how all of these things are connected in terms of growing the impact. اس کو year by year کیسے چلانا ہے اور وہ سارا. تو امریکہ میں ایک تو وہ آئی واز ایبل ٹو اسٹڈی آرٹس مینجمنٹ, بٹ آلسو آئی واز ایبل ٹو لک ایٹ سم آف دی آرٹس ایجوکیشن ماڈلز جو ان کے اسکولوں میں اس وقت چل رہے تھے, پبلک اسکول میں, اور وہاں پہ اسپیشل آرٹس کے پروجیکٹس تھے جو کینیڈی سینٹر کے تھے, بٹ دیر ور آلسو فیو ادر. تو میں بڑی وہاں پہ, اینڈ سیکنڈلی آئی اٹینڈیڈ سیورل آرٹ بیسڈ ورک شاپس وچ ور ڈیزائنڈ فار ٹیچرس, تو وہ میں نے بہت ساری کی. تو اس سے نا وہ تھوڑا سا ایک میرا اپنا ظاہر ہے وہ تھوڑا کلچرل کیپٹل گرو ہوا کہ یار یہ پاسبلٹیز ہیں. تو اینڈ آئی واز وین آئی واز سٹنگ دیئر آئی آلسو ریئلائز ون تھنگ کہ میرے اپنے پاکستان میں کام کی وجہ سے کہ جو آئی تھنک دس از دا لاسٹ پوائنٹ اینڈ آئی کوئکلی ووڈ لائک ٹو مینشن کہ جو ہمارا اپنا یہاں پہ سوشل سیٹ اپ ہے, بیکاز ٹیچرس ٹریننگ بھی ہم نے کر کے دیکھ لی, بچوں کے ساتھ کام کیا, تو وہ اس کی ایکسیپٹینس جو ہے نا اس میں پرابلمس تھے. جو ہماری ایجوکیشن کمیونٹی ہے اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ اور اسکلس کے ایشوز تھے. فار ایگزامپل ہاؤ ٹو ورک ود چلڈرن یوزنگ آرٹس, رائٹ. دوسرا جو ہے وہ پیرنٹس اور کمیونٹی کا تھا کہ جی آرٹ کیا ہوتا ہے, یہ کہاں جا رہے ہیں بچے, کیا کریں گے, فلم دیکھ لی تو کیا ہوگا, تھیٹر دیکھ لیا تو کیا ہوگا. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس وقت جو مطلب بعد میں اس کو آئی واز ایبل ٹو پٹ اے ورڈ ٹو اٹ, اٹ واز وچ آئی ریئلائزڈ
کہ جو کلچرل کیپٹل ہے آپ کا سوسائٹی کا وہ یہ طے کرتا ہے کہ آپ کے جو کتنے لوگ ہیں جو آرٹ گیلری جاتے ہیں, کتنے لوگ ہیں کتاب پڑھتے ہیں, کتنے لوگ جو ہیں وہ فلم دیکھتے ہیں, سنیما جاتے ہیں, کتنے لوگوں کا کتنا ایکسپوجر ہے, مطلب ٹورزم پہ کتنے لوگ جاتے ہیں, اپنے شہر سے نکل کے دوسرے شہر کون جاتا ہے, آپ کے شہر میں جو ہیریٹیج ہے اس کی عمارتیں اور اس کی میوزیم میں کون جاتا ہے. سو دس ایڈز انٹو دا وے یو تھنک اباؤٹ آئیڈینٹی, یو تھنک اباؤٹ لرننگ اپرچونٹی. تو جب یہ بچوں کے ساتھ ہم نے کام کیا اور ہم نے یہ دیکھا تو اس میں یہ لگا کہ یار یہ تو اس سوسائٹی کے اندر اس کی اجازت ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کتاب ہے, یہ بچہ پڑھے گا, یہ ایگزام دے گا, یہ نمبر آئیں گے اور یہ نوکری مل جائے گی, یہ جیت جائے گا اور وہ نوکری مل جائے گی یا اچیو کر لیں گے. دس از ہاؤ اچیومنٹ. بٹ ہاؤ وی ول بی ایبل ٹو لک ایٹ اے چائلڈ ہو has all of their faculties open and abilities which can be explored, کہ اس کو شوق ہو کہ اس نے کوئی نئی چیز بنانی ہے, اس کو یہ ہو کہ اس نے سوال پوچھنا ہے, اس کو یہ ہو کہ اس نے اپنی بات جو ہے وہ ایکسپریس کرنی ہے. تو all of these things require another set of exposure. So وہ کرنا ضروری ہے. تو this was the reason جب when I came back and we thought کہ ہم نے بچوں کے ساتھ کام کرنا ہے, بٹ اگر ہم بچوں کے ساتھ وہی ٹیچرز ٹریننگ 20 لوگوں کے ساتھ ایک ورک شاپ کر لیں گے اس کا امپیکٹ بڑا تھوڑا ہے. تو اس وقت میرا جو 2007 میں ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ اب جو ہے نا وہ معاشرہ بدلنا ہے, اور اس کا طریقہ ہم نے یہ نکالا. اینڈ دس واز دا ریزن آئی واز ایبل ٹو تھنک فار اے لارجر پلیٹ فارم رادر دین مائی اون پریکٹس کہ میں ایک آرٹسٹ ہوں, تھیٹر کرتا ہوں, 200 لوگ دیکھتے ہیں. وی تھاٹ کہ ہم بچوں کو اکٹھا کریں اور ان کو فیملیز کے ساتھ بٹھائیں, ٹیچرز کے ساتھ بٹھائیں اور ان کو پوری دنیا میں جو انتہائی خوبصورت فلمز بنتی ہیں, کریٹو کانٹینٹ ہے, ایجوکیشنل کانٹینٹ ہے, وہ دکھائیں. کچھ نہ کریں اور ان کو کوئی لیکچر نہ دیں, کچھ نہ کریں, ان کو کہیں آئیں ایسی فلمیں دیکھتے ہیں جو آپ نہیں دیکھتے یا آپ کو نہیں نظر آتی. اینڈ دس از پری آف کورس اسٹریمنگ سروس ایرا, دس از پری سنیما ایرا ان پاکستان, کیونکہ 2009 میں آفٹر شعیب منصور خدا کے لیے سنیما میں لوگ جانا شروع ہوئے تھے. سو 2007 میں ہم نے سوچا کہ ہم بچوں کو فلمیں دکھاتے ہیں. سو وی اسٹارٹیڈ ٹو شوکیس فلمس اینڈ دس از ہاؤ وی سیڈ کہ ہم 5,000 10,000 بچوں کو فلمیں دکھائیں گے, لاہور میں دکھائیں گے, کراچی میں دکھائیں گے, اینڈ سیورل ادر سٹیز دیٹ وی ایکسپینڈیڈ. سو دس از ہاؤ ویل بی ایبل ٹو کریٹ اے شفٹ ویئر اے چائلڈ وڈ بی ایبل ٹو سے کہ اس کو جرمنی کی فوک سٹوریز پتہ ہیں, اس کو اسپینش زبان کا پتہ ہے جب وہ بولتے ہیں, اس کو امریکہ میں لوگ کیسے رہتے ہیں یہ پتہ ہے, اس کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے جو عرب ممالک ہیں وہاں پہ کس طرح کے ایشوز ہیں. سو آئی تھنک یا اسٹوریز ہیں. تو آل آف دیز تھنگس کین کم ویری ایزیلی اینڈ نیچرلی تھرو فلم, اینڈ دس از ہاؤ وی ور ایبل ٹو کریٹ لاہور انٹرنیشنل چلڈرنس فلم فیسٹیول. سو دس ریزن was not coming from کہ ہم ایک فلم فیسٹیول کرتے ہیں. The reason was to create right experiences for children where they can sit with peers and then see a content which is meant for them, which was not existing before in Pakistan. صحیح. کیا خوبصورت سوچ لے کے چلے کہ بچوں میں وہ ایبلٹیز جو دیکھتے ہیں ہم, اور ہم نے خود بھی شاید فیل کی کہ ایکسپوجر جب نہیں ملتا تو کہاں جائیں بچے, مینس وہی کہ کتابی کیڑے بن جائیں. نو ڈاؤٹ اسکولز میں بہت اچھا پڑھا جاتا ہے, لیکن کیا اس پڑھائی سے علاوہ بھی کوئی پڑھائی ہے؟ لٹل آرٹ کا کیا ویژن ہے, کیا سوچ کے, کیونکہ آج بھی کوئی دیکھتا ہے کوئی بھی, جب بچوں کے ہم بھی کوئی ورک شاپ کرتے ہیں, کیا ہے کہ کیا یہ بہت چھوٹے آرٹ ہے یا ایسا آرٹ ہے کہ جو ابھی تک سامنے نہیں آیا, یا کم عمر بچوں کا ہی یہ آرٹ ہے؟ کیا یہ بڑے ایج کے گروپ یا پروفیشنل آرٹسٹ کو نہیں میٹ کرتا؟ کیونکہ آج ہم نے بہت ساری کولیبریشنس کی ہیں, اکٹھے آرٹ ٹریننگ پروگرامس کیے ہیں. تو تھوڑا سا اس کا بتائیں کہ لٹل آرٹ جب یہ چوز کیا نام, تو اس میں کہیں کوئی وہ کیا اپروچ تھی؟ آئی تھنک ایک تو جو سو انٹرسٹنگلی ہمارا جو 2007 میں ہم نے کام شروع کر دیا, فیسٹیول واز دا انٹرنیشنل چلڈرن فلم فیسٹیول واز دا فرسٹ پروجیکٹ.
لٹل آرٹ جو نام ہے آرگنائزیشن کا وہ 2010 میں ہم نے رکھا 3 سال صحیح. کام کرنے کے بعد, صحیح. کیونکہ اس وقت ہمیں لگا کہ اچھا اب ہم نے 2 دفعہ فیسٹیول کیا, ناؤ وی آر سینگ اے لارجر پوٹینشیل, تو اب ایک آرگنائزیشن بنائی جائے, فارمل اس کو طریقے سے کام کیا جائے. سو لٹل آرٹ نیم آئی تھنک کیم فرام دس تھنکنگ کہ ہمارا جو کام ہے obviously وہ ہے بچوں کے ساتھ, so this is why the little is there. بٹ آئی تھنک اس وقت ہم میرا ایک یہ بھی اس کے اندر یہ آئی تھنک اٹ واز ناٹ ٹیکنگ اٹ ایز اے سیف پوزیشن, بٹ آئی ڈڈنٹ وانٹیڈ ٹو کریٹ این آرگنائزیشن وچ از ان کمپٹیشن ان اینی وے ود اینی بڈی ایلس. تو اس وقت ہمیں یہ لگتا تھا کہ یار ہم نے اپنا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے, مطلب, اور اس وقت کلیمنگ این آرٹ آرگنائزیشن از اے ہیوج رسپانسبلٹی. تو اس وقت اگر آپ کہیں کہ ہم آرٹ کرتے ہیں, اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بہت بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں, بڑے بڑے ادارے ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, سو وی ڈنٹ وانٹیڈ ٹو ڈو اینی تھنگ وچ از ناٹ رائٹ ان ٹرمز آف کہ پوز نہیں کرنا چاہتے تھے. ہم نے کہا ہم بڑے تیر توپ خان ہیں وغیرہ وغیرہ. سو اٹ واز آلسو کمنگ فرام اے ہمبل اسپیس ویئر وی وڈ سے کہ جی ہم ایک مطلب بچوں کے ساتھ اور ینگ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہیں, اور جو ہماری سمجھ میں آتا ہے اس طرح کا کام کرتے ہیں. اینڈ دس واز the name which was also very simple and which was also interesting when you are working with children and young people. So this is how it came into be as a name of the organization. صحیح. لٹل آرٹ آج لٹریچر فیسٹیولز بھی انہوں نے آرگنائز کیے, فلم فیسٹیولز بھی آرگنائز کیے, اور ویژول آرٹس میں آرٹ بیٹ کا ان کا پروجیکٹ ہے, ابھی 13th ایگزیبیشن ہونے جا رہی ہے اس کی. کیسا وہ سفر رہا کہ جب ویژول آرٹس میں آئے بچوں کی کمپٹیشنز, کیونکہ ان میں ایبیلٹیز ہیں پینٹ کرنے کی اور ڈفرینٹ فارمس کی, آپ نے فلم میکنگ کے بھی پروجیکٹس کیے, کیا ایک وہ نظر آتی ہے بچوں میں ایبیلٹی کہ دے کین ڈو اینی تھنگ, اور بے لاس ہو کے اور بے خوف ہو کے وہ کام کرتے ہیں اور ایسا ایسا کام پروڈیوس کرتے ہیں؟ اس میں دیر آر 2 types آف آنسرز. ایک تو ہماری جو ایکسپینشن تھی اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ ہم نے فلم فیسٹیول کے بعد پھر جیسے ویژول آرٹ میں آرٹ بیٹ کا لانچ کیا ہم نے, اور پھر پرفارمنگ آرٹس میں. آئی تھنک ون آف دا ریزن ڈوئنگ دیٹ واز آلسو آف دا پریشر کہ یو کانٹ بلڈ این آرگنائزیشن آن اے سنگل پروجیکٹ. پاکستان میں کلچر اینڈ آرٹس میں کام کرتے ہوئے اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو کریٹ اے پروجیکٹ اور اس پہ آپ سسٹین کر سکیں. آپ کہیں گے 2-4 لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ پروفیشن ہے ان کا اور اس کام کے ان کو پیسے ملیں گے تاکہ وہ اپنا گھر چلا سکیں. یہ ہمیں 2 یا 3 فیسٹیولز کرنے کے بعد سمجھ آ گیا تھا کہ یہ صرف اس پہ نہیں چل سکتا. ہاں, یا تو ہم چھوڑ دیں گے اور نوکریاں ڈھونڈیں گے, یا پھر جو ہے وہ کچھ اور کرنا پڑے گا, مطلب اس کو چلاتے رہنے کے لیے. سو ان آرڈر ٹو, اور ہم یہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے اوبویسلی, ہم نے کہا یار یہ تو کرنا ہے. سو ویژول آرٹ واز دا سیکنڈ وچ وی ٹک ایز اے فارم. ہماری اپروچ فلم فیسٹیول کے اندر بھی اس وقت یہی تھی اور ویژول آرٹ میں بھی یہی تھی کہ ہاؤ ول بی ایبل ٹو ڈیزائن اے پروجیکٹ which is true to its objective in terms of benefiting children and young people as well, جو اس میں حصہ لیں, but also it has a ground breaking idea in a way and it grows over the years. اور ہمیں جلدی نہیں ہے کہ ہم شروع میں بالکل کوئی وہ کر لیں اور پھر مایوس ہو کے 6 مہینے بعد بیٹھ جائیں. So we can actually grow a project over the years, اور ہم صبر کے ساتھ اس کو کرتے رہیں گے. سو 2011 میں there was اور اس وقت جو ہماری ٹیم تھی موسٹ آف دیم ور والنٹیئرز, اس میں بہت سارے ویژول آرٹسٹ تھے, پینٹرز تھے, ڈیزائنر تھے, اینڈ دے سیڈ کہ جی ہم ویژول آرٹ کے اندر تو کچھ نہیں کر رہے بچوں, فلم فیسٹیول ٹھیک ہے ہم نے کر لیا بٹ آگے کیا کریں. سو وی سیڈ کہ وی ول کریٹ اے پروجیکٹ ان ویژول آرٹس. بچے ڈرائنگ کرتے ہیں, پینٹ کرتے ہیں, اس کو ہم واٹ واز دی گراؤنڈ بریکنگ آئیڈیا ہمارے لیے اس وقت, ہم نے کہا جی وہ تو کر لیں گے بٹ ہم کریں گے کیا. ہم نے کہا ہم آرٹ گیلریز میں اس کو لگاتے ہیں. اینڈ دیٹ تھاٹ کیم فرام دی آئیڈیا کہ جو چلڈرنز کریٹو ایکسپریشن ہے, جو کہ ہماری اپنی آرگنائزیشن کا ایک آبجیکٹیو ہے, کہ وہ اتنے اہم ہیں کہ ہم ایز اے پیرنٹ, ایز اے ٹیچر, ایز اے سوسائٹی اس کو دیکھیں.
اور اس کو سنیں. سو جو کہ ہم بچوں کو نہیں دیکھتے, بچوں کو نہیں سنتے, ہمارے معاشرے میں ہمیں بچے نہیں نظر آتے. سو یہ ایک طریقے سے ایک ہمارا ایکٹیوسٹ ایجنڈا بھی تھا کہ جب آپ آرٹ گیلریز کے اندر بچوں کا آرٹ لگائیں گے تو یہ دس از آلسو اے میسج وچ از ویری سبلیمنل بٹ آلسو ریلی ریلی امپورٹنٹ. تو ہم نے کہا کہ ہم بچوں کا ایک کمپٹیشن کرتے ہیں, اس میں سے سلیکشن کریں گے آرٹ ورکس کی اور وہ آرٹ گیلریز میں لگائیں گے. اینڈ دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. جو ہمارا صبر والا سائیکل تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں 30 بچوں کا کام آتا ہے, 300 کا آتا ہے یا 3000 کا آتا ہے, ہم ول اسٹل ڈو دا پروجیکٹ ود دا سیم اسپرٹ and it will hopefully grow over the years. So اسی طریقے سے ہم پھر مختلف آرٹ فارمز کے بارے میں سوچتے گئے. our recent was performing arts, جس میں ہم نے تھیٹر میں کافی سارا کام کیا, نہ صرف پاکستان میں بلکہ ریجنل اور انٹرنیشنل سطح پہ. دی ادر انٹرسٹ جو آپ نے سوال پوچھا جو بچوں کا, اس کے اندر آئی تھنک ون تھنگ واز آلسو ویری ویری امپورٹنٹ ان ٹرمز آف چلڈرنز کریٹو ایکسپریشن, کیونکہ ایک طرف تو ہم ایک آڈینس تو بلڈ کر رہے تھے جو فلم فیسٹیول دیکھ رہی ہے, بٹ وہ صرف دیکھ رہی ہے. اینڈ دس از اے ٹائم جب فلم بنانا بڑا مشکل تھا, ابھی وہ سیل فون کی ایکسیس نہیں تھی, کیمرے مہنگے تھے وغیرہ وغیرہ. سو ہم نے کہا کہ ہم بچوں کو کریٹ کرنے میں انگیج کرنا چاہتے ہیں, اینڈ واٹ ادر بیٹر فارم دین پینٹنگ اینڈ ڈرائنگ, وہ نیچرلی بچے کرتے ہیں. So this is how the project was created in terms of engaging children from their own perspective so they can creatively express. اور اس کا اپنا ایک فائدہ ہے. اور ہم نے پھر دیکھا کہ over the years جس طریقے سے بچوں کا آرٹ ڈسپلے ہوتا ہے, بچوں کو اس کی اپریسیشن ملتی ہے, that is really really rewarding for us and for them. آرٹ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں ایکسپریشنس بے تحاشا ہیں, بے انتہا ہیں. ہمارے ہاں فارمل ایجوکیشن آرٹ کی ہے اور بہت بہترین ہے کہ دنیا بھر میں جانی پہچانی جاتی ہے, بٹ بچوں کے اسکول میں یا ان کی ایجوکیشن میں آرٹ کا شعبہ بہت بعد میں جا کے آیا. بہت آرگنائزیشن اس پہ کام کیا, جس میں سے لیڈنگ دا لٹل آرٹ بھی رہی. جب گیلریز تک بات آئی تو ہمارے ہاں جو ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے کہ جو ایک ٹرینڈ آرٹسٹ اور مشہور آرٹسٹ اور جو ایک میچور آرٹسٹ ہیں انہی کا کام گیلریز میں لگتا ہے اور لوگ آتے ہیں. تو کیا چیلنجز آئے اس میں کہ کام نہیں لگنا چاہیے, لگنا چاہیے, کیسے لوگوں نے کیسے ایکسیپٹ کیا, اور آرٹ مارکیٹ نے, آرٹ جو ایک ہے لابی, یا کوئی چیلنجز جو آئے وہ کیا تھے؟ آئی تھنک وی ور ویری لکی, کیونکہ ہم جب یہ ہم نے بات شروع کی کہ ہم یہ لگانا چاہتے ہیں آرٹ گیلریز میں, لاہور میں, الحمرا میں, اینڈ سیورل ادر گیلریز, تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی بات کہ یہ مشکل ہے. اینڈ ٹو بی آنیسٹ وہ کیونکہ گیلری میں ڈسپلے ہونے کا کام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کام کی ایک کوالٹی ہے, آپ نے ایک آرٹسٹ کے طور پہ سیکھا ہے, کوئی 15 سال لگائے ہیں اس کو, سو یو ریچ ٹو اے پوائنٹ. جس طریقے سے پبلشڈ آتھر ہے کہ آپ پہلا شعر لکھتے ہیں, وہ ضروری نہیں کہ اس کی کتاب چھپ جائے. بالکل. سو آپ ایک سفر میں سے گزرتے ہیں, اور آف کورس بچے, اگر 7 سال کا بچہ ہے تو وہ یو کانٹ سے کہ وہ اس کے پاس وہ اپرچونیٹی تھی اس کو اپنے آرٹ کو, اس کی تھاٹ کو یا ٹیکنیکلٹیز کو ریفائن کرنے کی. بٹ وی ور لکی کیونکہ ہمیں اس کمپٹیشن کے اور اس پورے پروجیکٹ کے بہت شروع کے اندر ہی پاکستان کے بہت بڑے آرٹسٹ جو ہیں ان کی ہمیں سپورٹ میسر آ گئی, اینڈ وی کانشیسلی ڈیڈ دیٹ. اور ہمیں اس وقت فار ایگزامپل جو ہمارے پہلے پروجیکٹ سے ہی آج تک ہی ہیز بین سپورٹنگ اس, RM نعیم صاحب شامل ہوئے. ہمارے پہلے جو آرٹ بیٹ کا پہلا 2011 میں, تو وہ آئے, اور اس کے بعد فار ایور ہی ہیز بین پارٹ آف دا پروجیکٹ اینڈ پارٹ آف دی آرگنائزیشن. سو اس میں اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ناٹ اونلی دیٹ کریٹڈ اے لیئر آف ٹرسٹ, جو بہت سارے بچوں کے لیے, اسکولس کے لیے تھی یا گیلریز کے لیے تھی, کہ آپ کا جو بچوں کا کام ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی بھی بچے کا کام لیا اور ہم اگلے دن پہنچ گئے اس کو ڈسپلے کرنے.
اٹ ایکچولی جو ویلیڈیشن ہے, ہو کے ہاں ویلیڈیشن ہے اس کی وہ, اور اس کی جو اوتھینٹسٹی ہے وہ بہت سارے آرٹسٹ جو ہیں اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں کہ یہ کام اتنا اچھا ہے کہ اس کو ڈسپلے کیا جا سکتا ہے گیلریز میں. اور ٹو بی آنیسٹ یہ جو نوشن ہے گیلریز کا کہ اس میں خاص ایک سطح کا کام ڈسپلے ہوتا ہے, یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. ریسنٹلی 4-5 سال سے وی ہیو بین ڈوئنگ دیٹ. آرٹ بیٹ ہم نے اس کا ورچوئل ایڈیشن 2 اور ملکوں میں, دوحہ میں اور نیوزی لینڈ میں ہم نے کیا ہے. تو وہاں بھی ہمیں اسی طرح کے چیلنجز آئے ہیں جس میں لوگوں نے کہا کہ جی ہم 20 سال سے, مطلب لوگ 4 سال کے ویٹ میں ہیں اپنی ایگزیبیشنز کے لیے, تو آپ بچوں کا کام کیسے ادھر لگائیں گے؟ ہمارے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے, نہ ٹائم ہے, نہ ہماری پرائورٹی ہے یہ. بٹ یہ نوشن ہے ہر جگہ. بٹ ونس یو ریئلائز کہ یہ پاکستان کے 500 اسکولوں میں سے اتنے ہزاروں بچوں کے کام میں سے آرٹسٹ سلیکٹ کر کے لے کے آ رہے ہیں, سو دین اٹ ہیز دا ویٹ دیٹ اٹ نیڈ. تو وی ور ویری لکی ٹو ہیو دی سپورٹ. اس میں نقطہ اسٹوڈیوز اور آپ بھی شامل ہیں, ہمارے کراچی سے عبدالجبار گل صاحب شامل ہیں, اور بہت سارے آرٹسٹ جنہوں نے اوور دا ایئر اس کو سپورٹ کیا. دی ادر پارٹ واز دیٹ وی ور ایبل ٹو ڈو, کیونکہ ہم نے اس کو ایسا نہیں دیکھا کہ ہم ایک اس کو پروجیکٹ ایونٹ کے طور پہ کر رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں جو آرٹ گیلریز ہیں ان کو انگیج کرنا ہے, آرٹسٹ کمیونٹی کو انگیج کرنا ہے, ہمیں ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو انگیج کرنا ہے. اینڈ فار دس ریزن آرٹ بیٹ کی جو ایگزیبیشنز ہیں وہ بہت سا دفعہ NCA میں, دونوں پنڈی اور اسلام آباد, لاہور میں, انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ کلچر میں, اور میجر پبلک اور پرائیویٹ آرٹ گیلریز میں ہوتی رہی ہیں. تو وہ ہائر ایجوکیشن کا جو اینگل ہے کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں ہوئی ہیں, تو اس کی وجہ سے وی ور ایبل ٹو پریزنٹ اٹ ایز اے پروجیکٹ وچ کمپلیٹس دا سرکل, اینڈ اٹ از ناٹ این آئسولیٹڈ ایکٹیویٹی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس طریقے سے. فائدہ بالکل ہے, شاید یہ وہ فائدہ ہے جو کہ جنریشنز تک چلتا ہے. بہت مزیدار باتیں ہو رہی ہیں, دل نہیں کر رہا کہ ہم اس کو کہیں بریک لیں, لیکن ہم گرما گرم باتوں کے لیے ہم گرما گرم چائے کی سپورٹ لیں گے. تب تک آپ بھی اپنے چائے گرم کریں اور ہمارا پروگرام جوائن کریں. وقفے میں آپ دیکھیں گے کہ شعیب صاحب کے کیا کیا پروجیکٹس رہے ہیں, TLA نے کیا کیا کام کیے ہیں, آرٹ بیٹ, فلم فیسٹیولز, انٹرنیشنلی نیشنلی, ہر طرف. آپ وقفے میں وہ دیکھیں اور چائے گرم کریں, اور تھوڑی سی دیر کے بعد ملاقات کرتے ہیں. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
جی تو ناظرین ہم واپس آ گئے ہیں اپنی گرما گرم چائے کے ساتھ. امید ہے کہ آپ بھی اپنے اپنے مگز لے کے آئے ہوں گے. ہم بات کر رہے تھے اور وقفے میں آپ نے پروجیکٹس بھی دیکھے کہ لٹل آرٹ کے کیا کیا ویژن رہے ہیں, کیا کیا پروجیکٹس کر چکے ہیں, جس میں سے سر فہرست جو ہے ان کا فلم فیسٹیول اور آرٹ بیٹ اور بے تحاشا نیشنل اور انٹرنیشنل ان کے پروجیکٹس رہے. ہم شعیب بھائی سے جانیں گے کہ آرٹ مینجمنٹ ایز اے سبجیکٹ, جیسے آپ یو ایس سے کر کے آئے, وہاں پہ آرٹ مینجمنٹ کا کیا ایکسپوجر ہے, یہاں پہ ابھی تک ایز اے سبجیکٹ کیوں نہیں پڑھایا جا رہا, یا اگر ہے تو اس کی کیوں ابھی تک ایک سمجھ ہماری انوائرمنٹ میں, ماحول میں ابھی تک کیوں نہیں ابھی تک آ پائی, کیونکہ اب آرٹ صرف گیلری تک نہیں رہ گیا, اب وہ ڈیجیٹلائز ہونا شروع ہو گیا ہے, NFT کا دور چل رہا ہے, 5G کا دور چل رہا ہے. تو آرٹ اب کہاں ہے, مینجمنٹ کیوں نہیں ہمارے یہاں ابھی تک ایز اے فیلڈ یا ایز اے سبجیکٹ ان ہو پا رہا؟ آئی تھنک ٹو بی آنیسٹ جو آرٹس مینجمنٹ کو یا آرٹس مینیجر کا یا آرٹس مینجمنٹ کو پڑھانے کا سلسلہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اف دیر از اے آرٹس ٹو مینیج ان اے سوسائٹی. سو ایک پرسپیکٹو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ابھی اتنا آرٹ پروڈیوس نہیں ہوتا in terms of for example festivals اور films اور books اور you know collectively not ہم آرٹ کو صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ویژول آرٹ کی ایکسرسائز ہے. سو اس کے لیے آپ کو پروفیشنلی آرٹس مینجمنٹ کی ٹریننگ کی ضرورت پڑے. بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر آپ آرٹس مینجمنٹ کی ٹریننگ نہیں کریں گے اپنے یونیورسٹیز میں تو آپ کے پاس وہ آرٹ سین ڈیولپ نہیں ہوگا اس طریقے سے. آرٹ سین ڈیولپ نہیں ہوگا بیکاز آرٹس مینجمنٹ کے اندر صرف آپ کو یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ آپ نے اس کو ایگزیبٹ کیسے کرنا ہے یا جو کہ کیوریشن کی وہ ہے, حالانکہ یا پروڈکشن کیسے کرنی ہے جو کہ ایکچولی پروڈکشن ہے. سو یا ناٹ یا شو کیس کیسے کرنا ہے جو کہ پروڈکشن ہے. آئی تھنک آرٹس مینجمنٹ فار می ہیز بین این ایکسرسائز ویئر یو آر ایبل ٹو سی یور artistic project on a bigger picture and say کہ آپ نے اگر آج 100 بچوں کے ساتھ کام کیا ہے اور اگلے 5 سالوں میں آپ 5000 بچوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون سے ایسے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں جو کہ آپ کو ڈیزائن کرنے ہیں. سو یو آر ایبل ٹو ریچ ٹو دیٹ گول ان 5 years. مطلب اگر آپ نے آپ کی ٹیم جو ہے اس کی ٹریننگ کا کیا ایشو ہے, آپ کو فنڈنگ کتنی چاہیے اور وہ فنڈنگ کہاں سے آ سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک پروجیکٹ کرنا ہے آپ نے تو آپ آج ایک کسی کو $1 ملین دے دیں تو وہ ہو جائے گا اور وہ اسی طریقے سے ہوگا. اٹس اباؤٹ کریٹنگ انسٹیٹیوشنز, کریٹنگ باڈیز جو کہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے کوئی انڈیویجول لوگوں کے اوپر یا ڈپینڈنٹ نہیں ہے صرف فنڈنگ کے اوپر. سو اٹس بیسیکلی کریٹنگ اے سسٹم دیٹ ورکس ویل ان ٹرمز آف دا ٹیم, ان ٹرمز آف resources, in terms of creating a systematic approach internally and externally, and also more importantly for me کہ آپ جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ اس بات کی سمجھ ہو کہ آج جو آپ ایک کام کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے کل جو آپ کام کریں گے اس میں اس کا کیا فائدہ ہوگا. So if you're able to think that, I think you start to think strategically. ہم نے آئی تھنک میں آج یہ ساری باتیں ایک مطلب ایکسپرٹ بن کے اس لیے کر پا رہا ہوں کیونکہ جو کہ میں ہوں نہیں ٹو بی آنیسٹ آرٹس مینجمنٹ کا, کیونکہ ہم نے جس طریقے سے سم آف مائی فرینڈز اینڈ کولیگز ہو اسٹڈیڈ ود می جو جس طرح وہ کام کر رہے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں اتنا کام نہیں کر رہے ہم. لیکن ہم اپنے لٹل آرٹ کے پریکٹس کے اندر ہم یہ کر پائے کہ جب فار ایگزامپل ہم نے لاہور میں فلم فیسٹیول شروع کیا تھا تو ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ ہم 5 سال ادھر کر پائیں گے. اس کے بعد ہم نے کوئی اور شہر ڈھونڈنا ہے, کوئی اور مارکیٹ ڈھونڈنی ہے, کچھ اور کرنا ہے. اینڈ ایگزیکٹلی آفٹر 5 years ہم نے کراچی میں شروع کیا. اس کے 3 سال بعد ہمیں پتا تھا کہ ہم نے پھر کچھ اور کرنا ہے, اینڈ وی اسٹارٹیڈ ٹو ایکسپینڈ اٹ ٹو ادر سٹیز. اینڈ دس واز اسٹریٹجک, دس واز ناٹ ٹو بی آنیسٹ کوانسیڈنٹ چیز نہیں تھی. ان ٹرمز آف آرٹ بیٹ جو ہم وہ اس کی اگر مثال لیں تو اگر اس کے اندر ہم نے یہ سوچا کہ ہم جو آج کام کر رہے ہیں اس میں ہم 20 بچوں کا کام شو کیس کر رہے ہیں, اور ہم
2011 میں جب ہم نے شروع کیا, اور ابھی 13واں جو آرٹ بیٹ ہے اس کے اندر ہم تقریباً 500 بچوں کا کام شو کیس کر رہے ہیں. سو سبمیشنز آلسو increased of course, and then cities increased or number of exhibitions and children participating increased. تو وہ انکریز اس وجہ سے ہوا بیکاز ہم کانسٹنٹلی یہ سوچتے رہے کہ اس سال ہم جب 400 بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ان 400 بچوں کو ہم کیسے اس کا بینیفٹ ٹرو سینس میں ڈلیور کر پائیں گے تاکہ اگلے سال ٹیچرز اور پیرنٹس اور ان کے دوست اور ان کے وہ سارے وہ آئیں. سو دس از ہاؤ اٹ, سو اف یو آر ایبل ٹو تھنک فرام دس پرسپیکٹو اٹ گروز. جو اس کے ساتھ جو ریلیشنل بڑی ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنلی آپ کی ٹیم جو ہے, آپ کا جو انٹرنل انفراسٹرکچر ہے وہ گرو کرے. اس کے لیے بھی ہم لکی تھے کہ ہماری اپنی ٹیم جو ہے وہ وی ہیو بین ٹریولنگ ٹو سیورل ادر انٹرنیشنل فیسٹیولز, انٹرنیشنل ایگزیبیشنز, اور اس کے اندر ایک تو ہم اٹینڈ کرنے جاتے تھے بٹ ہم سیکھنے بھی جاتے تھے. ہم پاکستان سے بہت سارے بچوں کو بھی مختلف فیسٹیولز میں لے کے گئے. تو وہ جو کلیکٹیو انڈرسٹینڈنگ تھی, فار ایگزامپل کووڈ سے پہلے 2009 میں ہم میں سے 13 لوگ ٹیم کے جو ہیں وہ 9 ملکوں کا انہوں نے سفر کیا صرف ایک سال میں. سو اینڈ دس واز ہیپننگ continuously, so that also added into the way our whole team would think about creating a project. کہ ہم نے جو اسپین میں دیکھا, جو اٹلی میں دیکھا, جو ایران میں دیکھا, جو امریکہ میں دیکھا, وہ بہت ساری چیزیں ہم کیسے کر سکتے ہیں. سو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کا ایک اپنا آپس میں تعلق ہے کہ جس کمیونٹی کو, جس آڈینس کو آپ سرو کر رہے ہیں ان کو آپ نے گرو کیسے کرنا ہے اور اپنی ٹیم کو گرو کیسے کرنا ہے تاکہ وہ اس سروس کو, اپنی جو کام ہے اس کو بہتر کر سکیں. بہتری تو ہم بالکل دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ 13 سالوں میں مور دین 30 ایگزیبیشنز آپ لوگ کر چکے ہیں, اور جیسے کہ جتنا آرٹ آیا ابھی تک وہ بھی آرکائیول کی فارم میں ڈیجیٹلائز اس کو آپ لوگ کر رہے ہیں. کہاں یہ ملتی ہیں لائبریریز کہ جہاں پہ ڈیجیٹل آپ کو ملے آرٹ ورک, کیونکہ آج وہ بچے جنہوں نے شاید پہلے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہوگا آج وہ بھی کہیں نہ کہیں آرٹ کی ٹریننگ لے رہے ہوں گے, پروفیشنلز بن چکے ہوں گے. تو مزید آگے کیا سوچتے ہیں شعیب بھائی کہ یہ تو آپ نے کبھی 2005-6 میں جب انیشیٹ کیا, آج 15, 18, 20 سال گزرنے کے بعد آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا آپ اس اپنے گول پہ پہنچ پائے ہیں اور کیا ابھی مزید باقی ہے؟ I think you're right when you said جو ہم نے ڈیجیٹائز کیا اس کا صرف پرپز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ خیال تھا جب ہمارے پاس آرٹ ورک آنا شروع ہوا کہ ہم پورا آرٹ ورک گیلریز میں نہیں لگا سکتے بیکاز ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, وسائل نہیں ہیں and all that. تو ہم کیوں نہ اس کو ڈاکومنٹ کرنا شروع کر دیں, اس کی تصویریں لے کے بچے کا نام, آرٹ ورک, وہ سارا اس کو آرکائیو کرنا شروع کر دیں. تو ابھی ہمارے پاس تقریباً we have 100,000 آرکائیو ڈیجیٹل آرٹ پچھلے جو سالوں میں آیا, 12 سالوں میں. ابھی یہ 13واں ہے تو یہ بھی کریں گے ہم اگلے مہینوں میں. سو ایک تو, اور اس کی اپنی ایک ویلیو ہے, اینڈ you're right when you think about it, you feel کہ پچھلے 10-12 سال کے اندر جو بچہ جب 11 سال کا تھا اس نے بنایا ہوگا تو آج وہ 24-25 سال کا جوان ہوگا یا جوان ہوگی, and they might be somewhere پریکٹسنگ آرٹ. تو ایک تو اور وہ ہم نے دیکھا بھی بہت سارے ابھی کئی آرٹ کالجز میں اسٹوڈنٹس ہیں جو موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جب میں 14 سال کا تھا تو میری ظہور الاخلاق گیلری میں ایگزیبیشن ہوئی تھی یا الحمرا میں ہوئی تھی, یا سو وچ از ویری ویری ریوارڈنگ. اینڈ آئی تھنک the other, I think part of your question is very difficult to answer, to be honest. ایک کہ ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. I think it's a continuous journey which جب ہم نے شروع کیا 2006-07 میں یہ سوچنا, اور ہم نے پریکٹیکلی 2007 میں پہلا فیسٹیول کیا اپنا, اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ ہم شاید اس کو 5 سال کر پائیں گے. صحیح. کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ 5 بیکاز اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ریسورسز. ہمارے پہلے 3-4 سال تو ہم اپنی نوکریاں کر رہے تھے, یہ کام والنٹیئر کر رہے تھے, وہ ایک سائیکل تھا سارا. اینڈ موسٹ آف آور ٹیم ممبرز ور آلسو ڈوئنگ, دیر واز نو بڈی فار فرسٹ 3 years on payroll.
تو مجھے لگا کہ یہ زندگی میں 5 سال ہو سکتا ہے اور اس کے بعد شاید ہم نہ کر پائیں, کچھ اور کریں. بٹ وہ 5 سال سے پھر 10 ہو گئے, پھر وہ 10 سے 15 پورے ہو گئے پچھلے سال, اور اب وہ اگلی ہم سوچ میں ہیں. آئی تھنک اٹس اے سائیکل. دا وے آئی ووڈ لائک ٹو سی دس ورک گروئنگ, کہ ہمارا جو ایکسپیرئنس ہے اس ان مختلف آرٹ فارمز کو بچوں اور یوتھ کے ساتھ کرنا, دیٹ شوڈ بی ایمپلیفائڈ. اور یہ میرے لیے خود بڑا انکمفرٹیبل ایک اسپیس رہتی ہے کہ اگر ایک پروجیکٹ, کیونکہ سائیکلک ہے نا, کہ ہر سال فیسٹیول ہو رہا ہے, بیسیکلی مور اور لیس اٹس دا سیم ایکسرسائز. اگر آرٹ ایگزیبیشن ہو رہی ہے ہر سال, بچوں کا کام آنا ہے, اس کو پیچھے اپنا ہے, اسکولوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے, ایونٹ کرنا ہے. دس از آلسو سائیکلک, سو ایوری ایئر سیم تھنگ. جو اس کو ہم نے چینج کیا اس کا سائیکل توڑنے کے لیے, وہ ہم نے ایک چیز تو یہ کی کہ وی ووڈ ایکچولی انٹروڈیوس نیو ٹاپکس اینڈ تھیمز ایوری ایئر وچ آر ویری ویری ریلیونٹ ٹو چلڈرن. فار ایگزامپل کلائمیٹ چینج, ہیریٹیج, نیشنل ہیروز, our teachers as heroes, ہمارا جو انٹر جنریشنل کنیکشن ہے فیملیز کا, بچوں کا, دادا دادی کا, ماں باپ کا. سو وی ہیو بین اپروچنگ اٹ فرام ڈفرنٹ ویز, جہاں پہ بچے اور ینگ لوگ اس چیز کو سوچیں اور اس کے اوپر کام کریں, چاہے وہ فلم میں ہے, ویژول آرٹ میں ہے, یا پرفارمنگ آرٹس میں ہے. جو دوسرا چیلنج اس کا جو سائیکلک چیلنج ہے, وہ ہمارے لیے سائیکلک ہے کہ وہ تھیم تو بدل جاتا ہے لیکن ایکچولی وہ ایکسرسائز وہی ہے. And it can become boring, of course, and you like کہ 15 سال ہو گئے میں وہی کام بار بار کر رہا ہوں. I think it's a right way to be uncomfortable with that. What it does is, because وہ ہمیں یہ مجبور کرتی ہے کہ ہم اس سال نیا کیا کر رہے ہیں, ہم نے جو پچھلے سالوں میں کیا اس سے ہم نے کیا سیکھا اور ہم کیا کر رہے ہیں. And I think we were very lucky کہ we remain very open with all of our stakeholders. ہم ہمیشہ آپ جیسے جو ہمارے کلیبریٹرز ہیں, ہمارے سپورٹرز ہیں, آرٹسٹ کمیونٹی ہے, ان سے پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں اب کیا کریں, یہ ہم نے کیا, آپ کا کیا خیال ہے. We go to our schools, we go to teachers who are working with us and say کہ اچھا یہ چیزیں ہو گئی ہیں, آپ بتائیں اس کو ہم بہتر کیسے کریں. So I think that what it does is that it actually let them to be part of the organization and experience, جو اسٹیک ان کا ایک بن جاتا ہے. اینڈ رائٹفلی سو اٹ آلسو امپروو آور ورک. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے ڈیجیٹل اور NFT کا ذکر کیا. دا ٹیکنالوجی ہیز چینجڈ اس ان دا لاسٹ 15 years, اینڈ آئی تھنک وی آر آلسو ریئلائزنگ دیٹ. تو ایک تو ہم اس سال اس بھرپور طریقے سے کام کریں گے کہ کووڈ کے اندر ہم نے جو ہماری ڈیجیٹل لرننگس تھیں, ہم نے فلم فیسٹیول آن لائن کیا, ہم نے بہت سارا کانٹینٹ بچوں کے ساتھ جب گھر بیٹھے تھے ان کے ساتھ ہم نے پروڈیوس کیا اور وہ آن لائن ایگزیبٹ کیا. تو اس سال وی ووڈ لائک ٹو بلڈ آن دیٹ اینڈ سی کہ ہاؤ ول بی ایبل ٹو انگیج ڈیجیٹل افیکٹولی, کہ وہ کر آرٹ ہی رہے ہیں بٹ ہم اس کو لیوریج کیسے کر سکتے ہیں یوزنگ ڈیجیٹل مینس, across the borders, multiple countries. So all of these options are there. But most importantly ہم یہ ضرور سیکھنا چاہیں گے کہ جو ہماری ایگزسٹنگ آڈینس ہے, growth doesn't mean that آپ کے جو ایگزسٹنگ پارٹنرز ہیں, سپورٹرز ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, آڈینس ہے, جن کا مطلب بچے, ٹیچرز, وہ ہمیشہ ان کا بینیفٹ از دا پرائمری, because this is how you're able to think about systematic change. So ہم اگر ڈیجیٹل میں بھی جائیں گے یا کچھ اور بھی کریں گے یا پاکستان سے باہر بھی کریں گے, لیکن ہمیشہ یہ سوچیں گے کہ ہم پاکستان میں پاکستانی بچوں کو, پاکستانی آرٹسٹ کمیونٹی کو, پاکستانی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو اس کا کیا فائدہ ہے. سو اس پہ ہم تھوڑا سا بھی کام کر رہے ہیں, that how we would like to grow, but it's very very uncertain at the moment, to be honest. جہاں تک ابھی تک بات چیت چل رہی ہے, ایک پورا نیٹ ورک بنتا چلا جا رہا ہے. بچوں سے بات شروع ہوئی تو بچوں کے ساتھ ساتھ پیرنٹس بھی ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ انگیج ہوتے ہیں, کیونکہ جب ہم ایگزیبیشنس پہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ پیرنٹس بھی آئے ہوتے ہیں اور ساتھ اتنے ہی انرجیٹک ہوتے ہیں جتنے بچے ہوتے ہیں. بچوں سے کے ساتھ ساتھ ان کے ٹیچرس انگیج ہوتے ہیں, وہ بھی اتنا ہی ساتھ ساتھ ان کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, نئی نئی چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں.
یہ ایک پوری کمیونٹی بنتی چلی جا رہی ہے, ایک فیملی بنتی چلی جا رہی ہے. شعیب بھائی, کیا وہ تھا ٹائم جب یہ آپ ساری چیزیں نئی کرتے چلے نیا سوچ کے کرنا شروع کیا کہ جی آرٹ مینجمنٹ کو ایک ایز اے کیریئر لے کے چلنا شروع کیا, تو کیا سپورٹ تھی فیملی کی, کہ یا ان کے لیے بھی جیسے ایک نئی فیلڈ ہے کہ بچہ کیا کرے گا, تو وہ سپورٹ ضروری تھی اور ضروری ہوتی ہے تو انسان یہاں تک پہنچتا ہے. تو ہماری کچھ آڈینس کو بھی بتائیں کہ کیا وہ پازیٹیو انرجیز تھیں جو آپ لے کے چلے اور فیملی کی سپورٹ بیک آپ کے پاس رہی. I think it's a very difficult conversation to be honest, because یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے جی کہ ان کو اس طریقے سے فیملی کی سپورٹ نہیں ہوتی. بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو میری طرح کے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, جو کہ آئی تھنک ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ there was no introduction of art اور ریلیٹڈ فیلڈز ان دا فیملی, اس کی وجہ سے ایکسیپٹنس نہیں تھی. بٹ آئی تھنک واٹ آئی واز ایبل ٹو ڈو از کہ میں نے اپنے معاشی مجبوریوں کی وجہ سے کام بڑی جلدی شروع کر دیا تھا. سو آئی تھنک واٹ اٹ ڈز از دیٹ اٹ ایکچولی اسٹیبلش یو ایز اے رسپانسبل پرسن. آپ جو پیسے جتنے بھی کماتے ہیں, تو میں نے اپنا پہلا کام جو ہے وہ سیکنڈ ایئر میں کالج میں شروع کر دیا تھا. تو اس وقت بیکاز وہ تھا کہ اچھا فیس خود دینی ہے اور گزارا خود کرنا ہے. سو ونس دیٹ ہیپنڈ تو وہ میں کافی شروع کے دنوں میں ہی اپنے کیریئر کے, جب میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ میں آرٹس کی طرف جاؤں گا, تو میں نے اپنا کام ضرور شروع کر دیا تھا. میں پیسے اپنے جو ہے وہ بنا کے یونیورسٹی کالج کی جتنی بھی فیس تھی جو بھی تھا, اور وہ اس وقت آپ کو معلوم ہے یہ کوئی 1000 سال پرانی بات تو ہے نہیں, بٹ بہت سستا دور تھا. آئی اسٹل ریمبر ہمارا جو کالج کا جو مہینے کا خرچہ ہے وہ 2000 روپے مہینے کا ہوتا تھا, جس میں آپ کا میس شامل ہے اور وہ سارا کچھ. بٹ تو وہ میں اس دور میں 2000 بھی ایک اماؤنٹ تھی. بالکل 2000 روپے از اے اسمال اماؤنٹ ناؤ, بٹ اٹس اے میننگ فل لارج اماؤنٹ. جب آپ کا جو کئی لوگوں کا مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس فیملیز کا جو کاروباری 5 لاکھ روپے کا یا 3 لاکھ روپے کا ہوتا تھا. سو اس وقت یو آر رائٹ. سو ایک تو وہ تھا کہ کام کی وجہ سے آئی واز ایبل ٹو سے کہ جی میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں, کیونکہ جو بعد میں آرٹ کے اوپر آ کے لوگ کام کرتے ہیں اور ان کو وہ ٹائم اور لبرٹی چاہیے ہوتی ہے کہ اب وہ ایک آدمی بیٹھ کے کتاب لکھ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ کام کیا کرو. اینڈ آئی تھنک اس کا جو توڑ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو اسٹیبلش ہو جائیں فیملی میں کہ یار یہ کوئی اپنا کام شام بھی کرتا ہے, چلو ٹھیک ہے, کوئی لکھ رہا ہے, کوئی آرٹ کر رہا ہے, کوئی پینٹنگ کر رہا ہے, یا کوئی مطلب گانا بجا رہا ہے, یا وہ خیر ہے, اٹ از الاؤڈ. سو آئی سی دیٹ اے ویری ویری اسٹرانگ کوریلیشن ان دیٹ. تو ایک تو یہ مجھے ہاں کہ جی یہ چلو دس ورکس. سیکنڈلی جب میں کمپیوٹر سائنس گریجویٹ کرنے کے بعد جب میں نے پروفیشنلی کچھ کام کیا اپنے فیلڈ کا ہی کمپیوٹر سائنس کا, تو اس وقت بھی مجھے یہ ایک فیملی کو یا میرے ارد گرد جو دوست تھے یا جو آپ کے امیڈیٹ سرکل میں ہوتے ہیں ان کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ اچھا ٹھیک ہے, مطلب بندہ کر لے گا کام, کو پیسے بھی کما سکتا ہے وہ جو. دین اٹ بیکمز دا میٹر آف یور چوائس. So you establish that you are making a choice to do something else because you want to do something else. اگر وہ اسکیپ ہے نا آپ کا کہ آپ قدرتی طور پہ لیزی ہیں اور آپ کہتے ہیں جی میں نے آرٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کرنا کچھ نہیں ہے لیکن آپ مجھ سے پوچھیں کچھ نہ. سو آئی تھنک اس سے میں تھوڑا سا نیگوشیٹ کر پایا تھا کہ یہ ہے. Ideologically, there was no problem, I think, in that sense that my family, though, مطلب وہ جس طریقے سے ہماری عام طور پہ مڈل کلاس فیملیز ہوتی ہیں ریلیجیس وہ ہیں, بٹ آئیڈیولوجیکلی کوئی پرابلم نہیں تھا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اور وہ ساری کانورسیشن. بٹ I think whenever I think about it, I think I give credit to my family کہ انہوں نے کبھی اس بات کو پرابلم نہیں بنایا کہ اس کے اندر نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی یا وہ سارا. اینڈ دے آلویز سپورٹڈ می فار اٹ. آئی تھنک
یہ سوال اس لیے بھی ضروری تھا کہ لائک آج بھی یہ مسائل ہیں کہ جب بھی ہم جب کیریئر کاؤنسلنگ میں آرٹس کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں پیرنٹس سے، کیونکہ بچوں میں یہ شوق شاید اوپر سے آتا ہے، وہ اپنا یہ ہر بچے میں ایک گاڈ گفٹیڈ ایک ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کچھ جنریٹ کرے، کچھ کریٹ کرے. تو آج بھی یہ مسائل ہیں کہ یہ ایز اے کیریئر، آرٹ ایز اے کیریئر کیا پے بیک کرے گا. کیریئر چوز کر لیا، ماشاء اللہ آپ نے ورکنگ شروع کر لی. آج کا دور سارا ہی چل رہا ہے کمیونیکیشن پہ. کمیونیکیشن اسکلس کتنی ضروری ہیں اسپیشلی آرٹ مینجمنٹ میں، اور یہ ایز اے کیریئر آج کتنی اہمیت رکھتا ہے. کیونکہ اب آرٹ کے انسٹیٹیوٹس ہمارے ہر یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ہر شہر میں آرٹ کا سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے. تو کتنا اہم ہے آج یہ آرٹ مینجمنٹ کا سبجیکٹ؟ ایک تو جو آپ نے اس کی بات کی جو بچوں کی کیریئر چوائسیز کی، جی آئی تھنک اس کے اندر ابھی آئی واز ریڈنگ دس سروے جو BBC پبلشڈ اے رپورٹ آن دیٹ کہ پاکستان میں کون سے ایسے پروفیشنز ہیں جو آفٹر گریجویشن سب سے کم پیڈ ہیں، اور کون سے ایسے پروفیشن سب سے زیادہ پے کرتے ہیں رائٹ آفٹر گریجویشن. اینڈ انٹرسٹنگلی آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ ڈاکٹرز اینڈ انجینئرز، بٹ ہم ہمیشہ ان کو بینچ مارک کے طور پہ دیکھتے ہیں. تو ڈاکٹرز اور انجینئرز جو ہیں ان کی ایوریج سیلری آفٹر گریجویشن پاکستان میں سب سے کم ہے. اچھا. اینڈ دس کیم آؤٹ آف دس سروے وچ پاسبلی یو کین آلسو پوسٹ اے لنک ود یور ویڈیو. بٹ سو وین یو تھنک اباؤٹ اٹ، you think about it کہ from the perspective کہ the finest brains of your society struggle, study hard and day and night and all that، اور آسان نہیں ہے بہت. and I have a huge respect for people who does that، but who does that because they are in love with that، وہ چاہے میڈیکل ہے، سائنس ہے یا انجینئرنگ ہے. but I think anything that you would like to do، اگر آپ اپنی چوائس کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ اس میں ایکسل کریں گے اور آپ اس میں اپنا مقام جو ہے وہ بنا لیں گے، چاہے وہ آرٹ ہے، کمیونیکیشن ہے، ڈیزائن ہے. اینڈ وی ہیو سین کہ جی پچھلے 10 سال کے اندر جس طریقے سے ٹیکنالوجی کی مختلف شکلیں گرو ہوئی ہیں، ان کے اندر از اے ہیوج پوٹینشیل دیٹ موسٹ آف دا جابس وچ آر lucrative for youth in terms of nature of it, but also in terms of financial benefits. وہ ایسی جابس ہیں جو 10-15 سال پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں، which means even some of the jobs میں نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتا. میں بہت پچھلی جنریشن اپنے آپ کو ابھی بوڑھا نہیں سمجھتا، بٹ ابھی جو نئی نوکریاں ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کرتے کیسے ہیں لوگ، یہ ہوتا کیا ہے اس میں. and those jobs are existing now and a lot of young people are doing that and they are making good money, an amount of مطلب وہ سمجھ نہیں آتا کہ اتنے پیسے کیسے اس میں سے کما رہے ہیں. وہ اس لیے کما رہے ہیں کیونکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ان کو فری کے پیسے دے رہا ہے، وہ اس لیے کما رہے ہیں بیکاز they are doing it an excellent job to deliver it. تو وہ اب اگر میں اپنے دماغ سے سوچوں گا کہ میں اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتا ہوں، I think this whole conversation is redundant. It's not relevant anymore. بچوں کے لیے، اور یہ ہمارے لیے سب سے ایک خوشائند بات اس لیے ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے جو کہ آرٹس کو یا پروموٹ کرتے ہیں، پروپیگیٹ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بچوں کو ہمیں یہ سکھانا ہے کہ how to adapt to new situations, how to acquire the ability کہ آپ نے 2 چیزوں کو لے کے تیسری نئی چیز کیا بنا دینی ہے. and this is how creativity works. آپ کے اندر یہ ability ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے اپنی بات کو communicate کر سکیں، آپ اپنے آپ کو اپنا جو دماغ ہے اس کو کنٹرول کر سکیں in terms of you should be able to have a clear mind sometimes, you should be able to have a bombarded with the thoughts mind sometimes. تو یہ ایبلٹیز جو ہیں وہ آپ کا کنونشنل ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اس میں بڑا کم کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو اس وجہ سے اٹس اسینشیل فار چلڈرن ٹو لرن دیز اسکلز. اب وہ بڑا ہو کے پھر اگر وہ کریٹو ہے اور وہ نئی چیزیں بنا سکتا ہے تو چاہے وہ سائنٹسٹ بن جائے، وہ بنا لے گا نئی چیزیں. تو اس کو آج سے ہی سائنٹسٹ کی پٹڑی پہ چڑھانا جو ہے وہ انوائز ہے، بیکاز وی ڈونٹ نو کہ
اس کا اپنا کیا انٹرسٹ ہے, اس کا اپنا کیا ایپٹیچیوڈ ہے. آئی تھنک دا اونلی تھنگ ایز اے سوسائٹی اور ایز اے پیرنٹس وی کین ڈو فار چلڈرن از کہ ان کو ہم دنیا کی پاسبلٹیز سے ایکسپلور کرائیں, ان کو بتائیں کہ کیا کیا پاسبل ہے. ان کو ہم اپنے دماغ کے حساب سے چوائسیز نہ دیں کہ تم یہ کر سکتے ہو یا یہ کر سکتے ہو. دے شوڈ بی ایبل ٹو سی دا کینوس and the possibilities and like I mean 56 million colors recognize وہ کر لیں تو اپنا پیلٹ وہ خود ہی بنا لیں گے بجائے اس کے کہ ان کو ہم نیلا رنگ دیں. شاید یہ جب ہمارا کیریئر کی بات تھی تو شاید چیزیں بہت ہی کینوس بہت چھوٹا تھا. اب دنیا ایک ٹیب پہ ہے, اب سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. اب نہ کہ صرف آپ یہاں بیٹھ کے کوئی خبر لیں, آپ امریکہ کی, یورپ کی, کہیں بھی کسی بھی جگہ کی آپ خبر آپ کے پاس ہے اور آپ کہیں بھی ڈیجیٹل طریقے سے آپ پہنچ پاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا فرق ہے کہ آج سے 15 سال 20 سال پہلے کی جنریشن میں اور آج کی جنریشن میں. اور وہی بات جو آپ نے مینشن کی کہ آج کا بچہ وہ کچھ کر رہا ہے جو ہم نے شاید کبھی نہیں سوچا تھا, اور مے بی جو ہم نے بھی کیا, جیسے آپ نے ایک آرٹ مینجمنٹ ایک نئی فیلڈ کو اڈاپٹ کیا, تو وہ شاید ہم سے پچھلوں نے بھی سوچا نہیں ہوگا کہ کیسے بھی. تو آج اس جو سبجیکٹ کو, اس فیلڈ کو, مینز آرٹ ہمارے ہاں بہت کامن اب ایک فیلڈ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کی پروفیشنل ڈگریز بھی ہو رہی ہیں. تو آرٹ مینجمنٹ اب آپ بھی ماشاء اللہ سے ایک انسٹیٹیوٹ بنتے جا رہے ہیں. تو کیا کوئی سوچا ہے اس طرف بھی کہ اس طرح کے بھی کورسز آگے ڈیولپ کیے جائیں کہ جو بھی اس فیلڈ میں آنا چاہیں, کیونکہ اب صرف آرٹ کرنا, گیلری تک پہنچانا یہی اب نہیں رہ گیا. اب لوگ گلوبلی جا رہے ہیں, لائیو ڈسپلے کر رہے ہیں, ایگزیبٹ کر رہے ہیں, ڈیجیٹلی ایگزیبٹ کر رہے ہیں. تو کیا اس طرف بھی ہے دھیان کہ کوئی اکیڈمی بنائی جائے کہ آرٹ مینجمنٹ کے کورسز ہوں جس میں آرٹ اسٹوڈنٹس, کیونکہ وہی زیادہ ایک بہتر پرفارم کر سکتے ہیں, یا جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں؟ میں نے اپنے آپ کے بارے میں سوچا نہیں ہے کہ میں پڑھاؤں گا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آئی ہیو آلویز بین آن امپلیمنٹیشن سائڈ. مطلب وہ مجھے ایکسائٹ کرتا ہے. وہ بڑا چیلنجنگ بھی ہے, بڑا فرسٹریٹنگ بھی ہے اور پریشان بھی آپ کو کرتا ہے, بیکاز اٹس ویری انسرٹن کہ ہمیں اسپانسر مل جائے گا نہیں ملے گا, فیسٹیول کر رہے ہیں لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے, وہ سارا. بٹ اٹس آلسو ریوارڈنگ بیکاز وین یو آر ایبل ٹو کریٹ سم تھنگ وچ ڈڈ ناٹ ایگزسٹڈ, دیٹس آلسو ویری بیوٹیفل تھنگ. لیکن پڑھانے کے اندر آئی تھنک اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو آرٹس مینجمنٹ, آئی تھنک دیر مسٹ بی انف سائزبل مارکیٹ. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیفائن دیٹ, بٹ مطلب پاکستان میں ابھی اتنے تھیٹر گروپس, اتنی آرٹس اینڈ کلچرل آرگنائزیشنز, اتنی آرٹ گیلریز ہیں نہیں. سو اٹس پاسبلی کیچ 22 کہ ہم کیا اپنے مطلب جو آرٹسٹس ہیں ان کو یہ پڑھائیں. I think it will be beneficial from the individual perspective. For example, if a filmmaker knows that how to manage himself as a filmmaker, ہم نے دیکھا ہے because I am part of the jury as well with some of the film schools. تو ادھر فلمیں دیکھتے ہیں, وہ بچوں نے بنائی ہوئی ہیں, وہ فلم کو دیکھ رہے ہیں کہ ایز اے آرٹ ٹریٹ کریں گے, جی میری فلم ہے, میری اسٹوری ہے, یہ ہے وہ ہے. وہ چاہے ٹیکنیکل ہے, اسٹیٹکس ہیں, اسٹوری ٹیلنگ ہے, اسپیکٹ ہے اس کا, وہ شاندار ہے. بٹ دے ڈونٹ نو کہ ہم نے کہاں چلانی ہے, کون سے فیسٹیول میں جائے گی, کدھر جانا ہے. تو ان پہ ان کو نہیں پتا ہوتا. اینڈ وین وی سے کہ یار یہ آپ نے اس ڈیوریشن کی بنائی ہے, یہ فیسٹیول میں نہیں چلے گی کیونکہ اس کا فارمیٹ اس طریقے سے ہے, وغیرہ وغیرہ, جو ایک اس کی آپ سمجھیں کہ نان اسٹیٹک قسم کی ڈیٹیلز ہیں. ایک فائدہ تو اس کا یہ بالکل ہو سکتا ہے. اینڈ آئی تھنک یونیورسٹیز میں یہ پڑھایا جانا چاہیے. بٹ پرسنلی فار می اٹس مور امپورٹنٹ ٹو کریٹ پروجیکٹس اینڈ کریٹ اپرچونیٹیز, جہاں پہ ابھی ہم کافی اوپنلی انوائٹ کرتے ہیں انٹرنشپس کے لیے اپنی آرگنائزیشن میں والنٹیئرس کو, سو دے کین لرن ہاؤ دس از ڈن. اور وہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹرین ہو جائیں اس پروسیس میں ہمارے ساتھ کام کرتے ہوئے. اینڈ وی آر اے ویری اوپن ٹورڈز دیٹ. ہمارا یہ کوئی ٹریڈ سیکرٹ نہیں ہے. وین انٹرنز اور والنٹیئرز کم ٹو آور آفس,
they sit our main meetings and they are part of every conversation that happens. تو وہ ایک حد تک ہم کوشش کرتے ہیں اپنے جو ینگ آرٹسٹ ہیں, ینگ جو about to be graduates ہیں یونیورسٹیز میں. But I think for me, formally, it would be very demanding to teach. But you're right, it's very much needed, of course, کہ مینجمنٹ کے پرسپیکٹو سے آرٹس کو دیکھنا ضروری ہے. کیونکہ وہی بات کہ آرٹ اب صرف آرٹسٹ تک نہیں رہ گیا. جب کبھی سوچ کے وہ کرتا تھا کہ یہ آرٹ صرف سیک آف می ہے, کہ میں نے صرف اپنے لیے آرٹ کرنا ہے, اب وہ دنیا کے لیے آرٹ کر رہا ہے, اور دنیا پہ جب تک نہیں جائے گا تو اس کو اپریسیشن بھی نہیں ملے گی. آج کل کے دور میں اور آپ کا سارا جو ایک نیٹ ورک بنتا ہے وہ چلتا ہے بات چیت سے. آپ نے بچوں سے بھی بات چیت کرنی ہے, ان کے اسکولز میں بھی کرنی ہے, ٹیچر سے بھی کرنی ہے, جو پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہیں جن سے فنڈ لینا ہے ان سے بھی کرنی ہے. تو بات چیت کتنا ضروری ہے آج کل کے دور میں, جب ہر بندہ ڈیجیٹلائز ہوتا جا رہا ہے, چیٹنگ کا دور ہے, تو اس میں یہ بات چیت کتنی ضروری ہے؟ I think you mentioned chatting as well, جو کہ میرے خیال میں بات چیت نہیں ہے, وہ بڑی سطحی قسم کی conversation ہوتی ہے. I think conversation صرف اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں because وہ appropriate word ہے اس کا, بٹ وہ سطحی اس لیے ہوتی ہے بیکاز آپ اس کو ان مطلب وہ آپریشنل گفتگو تو ہو سکتی ہے کہ آپ کیسے ہو, میں ٹھیک ہوں, کدھر آ رہے ہو, کدھر جا رہے ہو, ملتے ہیں, کل ملتے ہیں, یہ کیسے کرنا ہے, یہ ایسے کرنا ہے. بٹ آل آف دیز تھنگس آر سرفیس لیول تھنگس. تو امپورٹنس جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ جو کانورسیشن ہے دیٹ ہیز ٹو بی ڈیپر, ڈائلاگز ہیز ٹو بی ڈیپر. وی شوڈ ہیو این ابلٹی to listen to longer conversations, and some of those longer conversations can help us not only to speak but also hear something which can help us in the way we are thinking about things. جو ابھی ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو زیادہ پرسپیکٹو ہے وہ ایسے کانٹینٹ کی کنزمپشن ہے جو سب دیکھ رہے ہیں, بیکاز دس از ہاؤ دے آر ڈیزائنڈ. ان کا جو الگوریدم ہے اس میں آپ کی جو شمولیت ہے وہ بڑی تھوڑی ہے. آپ جو اس میں شمولیت کرتے بھی ہیں, کوئی کامنٹ دے دیا یا سوشل میڈیا کے اس حوالے سے, وہ میننگ لیس ہے, بیکاز آئی مین وی ہیو ڈن سم ایکسپیریمنٹس, پیپل ڈز ناٹ ریئلی ریڈ واٹ یو ہیو ریٹن. وہ آپ اس میں 15 فکرے لکھیں گے تو اس میں سے 4 کی ورڈز اٹھا کے اسی کے اوپر کوئی کچھ کہہ دے گا. بٹ دس از ناٹ ریئلی فار می, اینڈ دس از دا ریزن. مطلب میں بہت سارا چیزیں اب اس طریقے سے انگیج نہیں ہوتا سوشل میڈیا پہ, بٹ اٹس اے ویری پرسنل چوائس آف کورس. آئی تھنک جو فار ایگزامپل آئی مین دا وے وی آر ٹاکنگ رائٹ ناؤ از asking questions which are probing and important, and also having a conversation جس میں بہت ساری ایسی چیزوں کے بارے میں آپ بات کر سکیں جن کو سننے کے لیے آپ کو ایک یا کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹھہراؤ کی ضرورت ہے, اور وہ بات جو ہے وہ ایک تھوڑی سرفیس لیول سے زیادہ گہری جگہ سے آ رہی ہے, تو اسی طریقے سے وہ سرفیس لیول سے تھوڑی سی گہری جگہ پہنچے گی بھی. سو دس کوریلیشن آئی تھنک از کانورسیشن, اینڈ اٹس ریئلی ریئلی امپورٹنٹ. آپ کو یہ ہمارا جو انیشیٹو ہے اور بات کرتے ہیں, اس میں ہمارا یہی ایک پلیٹ فارم ہم دے رہے ہیں کہ جو یہ ختم ہوتی جا رہی ہے, یہ جو روایت تھی جو کبھی محفلیں بنتی تھی, بیٹھکیں ہوتی تھیں, تو اس کو ہم نے ایک دوبارہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آؤ بات کرتے ہیں. مینس کوئی بھی چیز ہے وہ بات کیے بغیر حل نہیں ہو سکتی. تو یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا آج اس کے مہمان ہیں؟ اور I think I am really honored and glad to be here, and thank you very much for the invitation. اور ہم بھی آج اس طریقے سے بیٹھ پائے. یہ اس طریقے سے ٹو بی آنیسٹ میں نے بہت سارے سالوں میں کام کرنے کے دوران کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس طریقے سے بیٹھ کے کسی سے بات کی جائے اور عوام تک پہنچانے کی کوشش کی جائے. سو آئی ریئلی لائک دی ایکسپیرئنس, اینڈ آئی تھنک اٹس اے ریئلی ریئلی امپورٹنٹ ورک,
اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ڈوئنگ دیٹ. آپ نے جو انیشیٹو خود کا لیا یہ ایسا کوئی بہت ایسا نہیں ہے کہ کسی بہت بڑے ادارے کا کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ہے, بٹ آئی تھنک یہ بڑا اس لیے ہے بیکاز آپ اس کو کر رہے ہیں اور اس میں بہت سارے ایسے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں جن کا اپنا کام مختلف حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے. سو آئی تھنک اٹس اے گریٹ سروس. تھینک یو. ہم شعیب بھائی کا شکریہ ادا کریں گے. آپ سب نے ان کے بارے میں جانا اور ان کی زندگی کے بارے میں. بہت لوگ ہیں ہمارے پاس جو سیلف میڈ کہہ لیں, جنہوں نے اسٹرگل کی اور ایسی فیلڈز میں کام کیا, اسپیشلی آرٹ آج بھی ایسی فیلڈ ہے جو بائی چوائس بہت کم لوگ اس میں آتے ہیں. تو جو آتے ہیں اور انہیں اس طرح سے اپریسیشن نہیں مل رہی ہوتی, اور ہم ہمیشہ سے ان کو خوش آمدید کرتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پہ, چاہے وہ ویژول آرٹس کی فارم ہو, پرفارمنگ آرٹس کی فارم ہو. تو شعیب بھائی ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ہمارے پروگرام کو عزت بخشی. مائی پلیئر, تھینک یو ویری مچ. سلسلہ ختم کریں گے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اگلے مہمان کے ساتھ ملاقات کریں گے. آپ کا کوئی بھی سوال اس حوالے سے ہو, آپ کوئی کسی مہمان شخصیت سے ملنا چاہتے ہو تو ہمیں ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں. اور آپ سب کا شکریہ جو پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.